ملنے کی وجہ اور اچھائی اور برائی کیا چیز ہے؟ اور کیسی دو گروہ ہو گئے ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حسن و قبح یعنی اچھائی اور برائی نیکی اور بدی یہ عقلی چیز ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے یہ شرعی چیز ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں عقلی ہے، ان کی کئی حصے حکما اور معتزلہ اور احناف حنفی مذہب والے بھی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں شرعی ہے وہ چاہتے ہیں اشاعرہ. یہ تین گروہ ایک طرف ہیں، تمام ائمہ احناف اور تمام معتزلہ اور تمام حکما. غیر مسلم جماعت میں بڑا ہے نا برہم ہندوستان کے لیے یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عقلی ہے، عقل سے اچھائی اور برائی معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو بعثت کے قائل نہیں ہیں، نبوت کے قائل نہیں ہیں، برہم صرف توحید کے قائل ہیں. اس لیے ان کو تو کہنی چاہیے ایسا اور حکما بھی قریب قریب. باقی مسلمین میں سے دو جماعتیں احناف اور معتزلہ یہ دو کہتے ہیں کہ یہ عقلی ہے. اور مسئلہ اتنا الجھ گیا ہے کہ صدیوں سے چل رہا ہے، یہ اس کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکی. حسن و قبح اچھائی اور برائی کی تو وضاحت کر لی ہے علماء نے، باقی یہ کہ عقلی کی وضاحت نہیں کی. یہ عقلی کی کیا معنی؟ ان دونوں چیزوں کو میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے کہ تحریر کے مسئلے کے بعد نیکی بدی کا مسئلہ آتا ہے، اسی ترتیب سے بڑی بیانیاں کی اور اس ترتیب ابھی سمجھ آ گیا نا تنظیم. تو پہلے تو حسن قبح کے معنی سمجھ لیا ہوں کہ اچھائی و برائی کیا چیز ہے. اس کے کئی معنی آتے ہیں. ایک تو کمال اور نقصان کے لیے حسن قبح کا لفظ آتا ہے. جو شے کامل ہے اس کو حسن کہتے ہیں، جو ناقص ہے اس کو قبیح کہتے ہیں. جیسے علم اور جہل، تو علم صفت کمال ہے اور جہل صفت نقصان ہے، اس لیے علم کو حسن کہتے ہیں اور جہل کو قبیح کہتے ہیں. حسن قبح کے معنی کمال اور نقصان کے آتے ہیں. اور دوسرے معنی مناسبت تباہ کے آتے ہیں. مناسبت تباہ کے، بلکہ انہوں نے تو یہ بیان کیا ہے کہ جس فعل میں مصلحت ہو وہ حسن ہے اور جس فعل میں مقصدت ہو وہ قبیح ہے. وہ مصالح اور مقاصد کے معنی حسن قبح کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے ظالم سلطان کی اطاعت اچھی ہے کیونکہ اس میں مصلحت ہے، اور اس کی مخالفت بری ہے کیونکہ اس میں فساد و مصروف ہے. باقی ایک معنی یہ جو عرف عام میں بولا جاتا ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. میں نے پہلے بیان کیا کہ اصل میں حسن قبح جو ہے مناسبت طبیعت کا نام ہے اور غیر مناسبت طبیعت. طبیعت کے جو شے مناسب ہو وہ حسن کہلاتی ہے اور جو شے طبیعت سے مناسب نہ ہو وہ حسن نہیں ہوتی ہے، قبیح کہلاتی ہے. اور آپ کے مسئلے کی تحقیق میں اسی معنی سے فائدہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب دیکھیے کہ آدمی کا بچہ جو بدصورت ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت سے مناسب ہوتا ہے تو وہ کبھی برا نہیں معلوم ہوتا، اور دوسرے کا بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اچھا نہیں معلوم ہوتا. سب ہر شخص جانتا ہے تو یہ مناسبت تباہ کی یہ معنی کہ وہ طبیعت سے مناسب ہے، اپنا بچہ بدصورت اور دوسرے کا خوبصورت بچہ طبیعت سے مناسب نہیں ہے. اور تمام اشیاء میں جو چیزیں ہوگی حالات کے تابع ہے، اضافی چیز ہے کہ ہر ایک کا مذاق جو ہے. بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ ایک انسان کی طبیعت سے مناسب ہوتی ہیں
اور دوسری انسان کی طبیعت سے وہی شے غیر مناسب ہے. جیسے لال مرچ ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کی طبیعت سے مناسب ہے، اگر سالن بغیر لال مرچ کا ہو تو اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے. باقی ممالک جو ہیں وہاں سیاہ مرچ یا بغیر لال مرچ جو ہے وہ ان کی طبیعت سے مناسب. یہ ایک انگریز بات ہے. یہ دونوں جو اس بات پر متفق ہیں کہ ان تینوں قسم یہ جو حسن قبح کے تینوں معنی ہیں یہ عقلی ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سب کے نزدیک عقلی ہے. اب اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ انسان جو فعل کرتا ہے اور اس فعل کرنے پر وہ مستحق مدح و ذم اور مستحق ثواب و عقاب ہے. یہ استحقاق مدح و ذم اور استحقاق ثواب و عقاب جو ہے یہ حسن کے یہ معنی یہ عقلی ہیں یا شرعی، اس مسئلے میں اختلاف ہے. اب سمجھ گئے نا؟ جیسے اب نماز ہے، نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مستحق مدح ہے، چوری کرنے والا مستحق ذم ہے، اور نیز وہ مستحق ثواب ہے اور یہ مستحق عقاب ہے. تو یہ جو استحقاق مدح و ذم اور استحقاق ثواب و عقاب ہے حسن قبح کی یہ معنی، استحقاق مدح اور استحقاق ثواب حسن کی یہ معنی، اور قبح کی یہ معنی کہ استحقاق ذم اور مذمت اور استحقاق عقاب اور عذاب یہ قبح کی معنی. تو اس مسئلے میں گفتگو ہے کہ آیا یہ مسئلہ عقلی ہے یا شرعی. یہ میں نے خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے بیان کروں گی. یہ خیال میں آ جائیے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس میں مذاہب کی جو تحریر تھی وہ میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. ابھی کوئی علمی چیز نہیں شروع کی ہے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ وضاحت ہو جائے، محل نزاع معلوم ہو جائے کہ کس چیز میں اختلاف ہے اور فریضہ دیں. آپ ہی لگا دیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی ہے، اس کے معنی سمجھ لیں آپ کیا ہے. یعنی ایک عقلی کے تو معنی یہ ہے کہ مدرک بالعقل ہے، یعنی عقل اس کا ادراک کرتی بغیر شریعت کے بتائے اور نبی کے بتائے بغیر اس کی اچھائی اور برائی کا ادراک کرتی. ایک تو یہ معنی ہے عقلی ہونے کے، اور یہی کوئی چیز بھی میں پڑھ دیا ہے مسئلہ. اور ایک عقلی ہونے کی یہ معنی ہے کہ عقل حکم کرتی ہے اس بات کا کہ یہ کسی فعل کی اچھائی یہ اس بات کی موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کے کرنے کا حکم دے، اور کسی فعل کی برائی اس بات کی موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کرے اور نہیں کرے. یہ بات نہیں سمجھ رہی. یعنی ہر فعل میں ایک اچھی جہت اور بری جہت ہونی چاہیے، یہ عقل اس بات کی حاکم ہے. اب اس کی سمجھ آ گیا نا؟ یہ تو آپ سمجھ گئے. ایک جہت محسن اور ایک مقبح ہونی چاہیے. اب اتنا فرق ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب کرتی ہے، یہ تمام براہما اور حکما، ان لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ واجب کرتی ہے اللہ پر، اور اللہ پر واجب ہے کہ وہ جس شے میں اچھائی ہو اس کا حکم دے جس فعل میں، اور جس فعل میں برائی ہو اس کی ممانعت کرے. اور باقی احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ پر واجب نہیں کرتی، بلکہ یہ جہت استحقاق پیدا کرتی ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس کے استحقاق اور صلاحیت کو معطل نہ کر دے. یعنی نماز میں ایک ایسی اچھی جہت موجود ہے کہ جس جہت وہ جہت یہ چاہتی ہے کہ اللہ پاک اس کے کرنے کا حکم دے، بس اقتضا کرتی ہے اور چاہتی ہے اور استحقاق ہے، اس میں مستحق ہے، موجب نہیں ہے.
یہ فرق کیا ہے انہوں نے، کیونکہ اگر موجب ہو جائے گی تو وہ حکما کا، براہما کا اور معتزلہ کا ان کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جائے گا کہ اس فعل کا حکم دے کر ہی رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے درخواست کرتی ہے اور چاہتی ہے اچھائی کہ اس فعل کا، جس فعل کی وہ صفت ہے، اس کا اللہ پاک بندوں کو حکم دے دے، اور جس جہت میں برائی ہے وہ برائی یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کرے۔ کہ عقلی ہونے کے یہ معنی ہے، یعنی عقل کو حاکم ہونا چاہیے، یہ مطلب خواہ اقتضان خواہ ایجابت، یعنی استحقاق کا حکم دیتی ہے عقل، یہ تو علماء احناف کا عقیدہ ہے، اور ایجاب کا حکم دیتی ہے یہ باقی تمام حکما کا اور ان لوگوں کا جو ان کے نبوت ہیں ان کا عقیدہ۔ یہ مسئلے کی توضیح ہو گئی ہے، یہ سال میں بہت صفائی سے میں نے بیان کر دیا آپ نے خیال کیا۔ اور یہ معنی عقلی کے کہ عقل سے ادراک ہو، یہ معنی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ بہت سی شرعی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عقل سے کوئی مصلحت نہیں معلوم ہوتی۔ جیسے رمضان شریف کا آخری روزہ ہے، اس میں حسن ہے، اور اسی کے متصل شوال کا دن ہے، اس کا روزہ قبیح ہے، بالکل دونوں دن برابر ملے ہوئے ہیں، چاند والا اور چاند کے بعد عید والا دن، ایک دن کا روزہ اچھا ہے اور دوسرے دن کا روزہ برا ہے، یہ عقل سے اس کی اچھائی اور اس کی برائی نہیں معلوم ہوتی۔ اگر آپ کے ساتھ تو عقلی ہونے کے یہ معنی ہے کہ یہاں عقل یہ حکم کر رہی ہے کہ آخر روزے کے اندر ضرور کوئی اچھی جہت تھی جس کا حکم دیا، اور پہلی شوال کے روزے میں ضرور کوئی بری جہت تھی اس دن روزہ رکھنے میں، اس لیے اس کی ممانعت تھی، یہ مطلب ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ جتنی شقیں تھیں ان سب کی وضاحت میں نے آپ سے کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ یہ مطلب سمجھ میں آئیے نا، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکم عقلی ہے، تو براہمہ ہوں یا احناف ہوں یا معتزلی ہوں، یہ تینوں جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ حکم عقلی ہے، حکم خدا عقلی ہے، ان کے دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ اور بڑی غامض بحثیں ہیں، بہت دقیق باتیں ہیں، میں بہت باریک باتوں پر مطلع ہو گیا ہوں، اگر وقت ملا تو بیان کر دوں گا۔ بہت سخت لغزشیں ہوئی ہیں علماء سے، اور ہر بار حال مسئلے کو تھوڑا بہت چلانے کی کوشش کرتا ہوں، یا اللہ کے بھی تمام۔ ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکم شرعی ہوگا، یعنی حسن و قبح شرعی ہوگا، اور شریعت کسی فعل کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے گی، تو نبوت سے قبل جو دو فعل ہیں، جو بعد نبوت ایک اچھا ہوا اور ایک برا ہوا، جیسے نماز اور چوری، نماز اچھی چیز ہے اور چوری بری چیز ہے نبوت کے بعد، تو نبوت سے قبل اگر یہ چیز شرعی ہوگی تو ان دونوں فعلوں کے اندر مساوات رہے گی، چاہے چوری کر لو اور چاہے نماز پڑھ لو، دونوں برابر ہیں، کیونکہ شرع تو ہے ہی نہیں اب کہ اس کے متعلق حکم دے کسی ایک فعل کے کہ یہ اچھا ہے اور کسی دوسرے فعل کے متعلق یہ حکم دے کہ وہ برا ہے۔ اب حکم اچھائی اور برائی کا کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو حکم سے قبل یہ دونوں کے دونوں ایک درجے میں ہوں گے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل واضح ہوتا ہے، چاہے نماز پڑھو اور چاہے چوری کرو، دونوں باتیں برابر ہیں، نہ اس کا کرنا کچھ اچھی چیز ہوگا اور نہ اس کا کرنا کچھ بری چیز ہوگی۔ اب جبکہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں اور یہ بالکل بات عقل میں آ رہی ہے، اور کسی قسم کی ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تو کسی ایک کو شریعت کا اچھا کر دینا اور کسی ایک کو شریعت کا برا کر دینا، یعنی چوری کو برا کہنا اور نماز کو اچھا کہنا، یہ ایک تخصیص بلا مخصص ہوگی، یعنی ایک ایسی تخصیص اور ترجیح ہوگی کہ جو بغیر کسی مرجع اور مخصص کے یہ فعل کیا، کوئی وجہ دائی نہیں۔ جب دونوں فعل برابر تھے تو شریعت نے ایک کو اچھا کیوں کہا اور ایک کو برا کیوں کہا؟ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے؟ جیسے آپ نے خیر وضاحت ہو گئی نا،
جب نماز اور چوری دونوں فعل برابر تھے تو پھر شریعت نے نماز کو اچھا کیوں کہا اور چوری کو برا کیوں کہا، جبکہ دونوں کی حیثیت برابر تھی؟ اور اگر حکم عقلی ہوتا اور حسن و قبح عقلی ہوتا تو عقل بتا دیتی کہ اس کے اندر خوبی تھی نماز میں، اس وجہ سے اس نے اس کو اچھا کہہ دیا، اس میں چوری میں برائی تھی اس لیے اس کو برا کر دیا۔ لیکن جب حکم عقلی نہیں ہے، شرعی ہے، شرع پر موقوف ہے، تو اب جب شرع جس چیز کو بتائے گی تبھی تو وہ ہوگا نا۔ تو اس نے برابر کے فعلوں میں سے کسی ایک کو اچھا کہہ دینا اور کسی ایک کو برا کہہ دینا یہ غیر معقول ہے۔ آگے نا آپ کے خیال میں یہ ان کی دلیل ہے۔ دلیل کون لے گا؟ یہ تمام ائمہ احناف اور معتزلی اور یہ سب لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ تخصیص بلا مخصص اور ترجیح بلا مرجح اور بغیر کسی وجہ کے کسی ایک شے کو اچھا کہہ دینا اور بغیر کسی وجہ کے کسی دوسری شے کو برا کہہ دینا یہ لازم ہے۔ اور یہ بات ناجائز ہے، غلط ہے، بری ہے، صحیح نہیں ہے، لہذا حکم شرعی نہیں ہے بلکہ عقلی ہے۔ خاص کر ایمان اور شکر منعم اور یہ تمام حلال و حرام یہ سب عقلی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں سب میں نقائص اور محاسن پہلے سے موجود ہیں، اور انہی نقائص اور محاسن کی بنا پر یہ احکام شرع جو ہیں وارد ہوئے۔ یہ دلیل بیان کی تمام احناف، اس کا مقابل جماعت نے رد نہیں کیا، انہوں نے اپنی دلیلیں بیان کی، اس دلیل کے اندر خامی نہیں بیان کی۔ یہ کیا خامی ہے؟ یہ دلیل بالکل غلط ہے، مگر غلطی اس کے اندر اتنی باریک ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دلیل کی تقریر پھر دوبارہ کر دوں کہ جب دونوں فعل برابر ہیں اور کوئی ان میں ایک کو دوسرے سے امتیاز نہیں ہے تو پھر بغیر کسی امتیاز اور وجہ اور باعث اور داعی اور سبب کے کسی ایک کو اچھا اور حلال قرار دے دینا اور کسی ایک کو برا اور حرام قرار دے دینا یہ غیر معقول ہے۔ یہ دلیل کی تقریر ہے۔ آپ کی سوچ میں بات آ گئی؟ یہ وہ لوگ جو حسن و قبح کو عقلی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ افعال کے اندر حسن و قبح جو ہے عقلی ہے بمعنی استحقاق مدح و ذم اور بمعنی استحقاق ثواب و عقاب۔ حسن و قبح کے معنی استحقاق مدح و ذم اور استحقاق ثواب و عقاب، یہ حسن و قبح کے معنی۔ اور وہ جو پہلے حسن و قبح ہیں کمال و نقصان اور مناسبت تباہ و منافرت تباہ کے معنی میں وہ سب کے نزدیک عقلی ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ باقی لوگوں نے اسے کچھ غلط مت کر دیا ہے، باقی چیز اصل یہ ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی آپ؟ ٹھیک ہے، یہ احناف کی دلیل ہے اور انہوں نے بیان کیا، مگر یہ دلیل غلط ہے، خرابی ہے اس کے اندر۔ اس لیے کہ دو فعلوں کا برابر ہونا اور پھر کسی بے وجہ کسی ایک کے متعلق اچھائی یا برائی کا حکم کر دینا یہ عقلاً تو ناجائز ہے، نہیں ہے آپ کے خیال؟ عقل میں تو یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن جب حکم شرعی ٹھہرے گا، شرع کے معنی یہ ہیں کہ عقل پر موقوف نہ ہو، یہ نتیجہ جو نکالا ہے یہ عقل سے نکالا ہے، عقل اس کو صحیح نہیں قرار دیتی کہ دو مساوی فعلوں میں سے کسی ایک فعل کو اچھا کہنا یا برا کہنا، یہ آپ کے بہت باریک بات ہے۔ دو مساوی فعلوں میں سے کسی ایک فعل کو اچھا کہہ دینا اور برا کہہ دینا یہ عقلاً تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ جس کو اچھا کہا ہے اس کی کوئی وجہ ہو، جس کو برا کہا ہے اس برائی کی کوئی وجہ ہو، تو یہ بات تو عقلی ہوئی نا۔ لیکن جب دعویٰ یہ ہے اور تسلیم شدہ چیز یہ ہے کہ حکم ہے شرعی، جو لوگ شرعی حکم کو اور حسن و قبح کو شرعی مانتے ہیں وہ اس مساوات کی تقدیر پر کسی ایک کو ترجیح دینے کو کیسے غیر معقول کہیں گے؟ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو عقلی ہے ہی نہیں، نہیں سمجھنا ہے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں، مطلب یہ شرع کے معنی یہی ہے کہ بغیر وجہ کے کسی شے کو اچھا کر دے، ورنہ شرع کے کیا معنی؟ فلاں شے شرعی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟
کہ کوئی عقل نہیں ہے ایسی کہ جو اس کی موجب ہو کرنے کی، نہ کوئی ایسی عقل ہے کہ جو اس کی موجب ہو نہ کرنے کی، اور پھر شریعت نے کر دیا تو شریعت کے معنی تو یہی ہے کہ خلاف عقل کر دے، کیونکہ وہ فعل تم خلاف عقل ثابت کر رہے ہو، اور خلاف عقل ثابت کر کے اس مضمون کو رد کر رہے ہو مذہب کو، تو شرع تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو خلاف شرع فعل ہو وہ خلاف عقل ہو۔ اگر عقل کے مطابق ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ نہیں آیا اس میں، بڑے مار کے یہ غلطی ہے، یہ آ گئی اس کے اندر ریکارڈ میں آ گئی۔ آپ میری بات سمجھے نا، پھر دوہرا دوں اور وضاحت کر دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں دو شرعوں کا برابر ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی جائے کہ یہ مضمون کیسا ہے، یہ عقل کے مطابق ہے۔ تو اگر حسن و قبح عقلی ہو تو اس تقدیر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حسن و قبح عقلی ہو اور پھر بغیر کسی وجہ کے ایک کو اچھا کہہ دیا جائے اور ایک کو برا کہہ دیا جائے، تو وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اچھا کیوں کہا، عقل میں نہیں آتا، آگے جاؤ گے، اس کو برا کیوں کہا، عقل میں برائی اس کی نہیں آتی۔ اور جب قطع نظر حسن و قبح کے نئے سرے سے اب ہم غور کر رہے ہیں تو اس وقت تو یہ تقریر ہی بیکار ہے۔ میرے خیال میں مضمون تو ادا ہو گیا، باقی یہ کہ سمجھ میں آ جائے تو آ جائے۔ یعنی شرعی ہونے کے معنی تو یہ ہیں کہ عقل کو دخل نہیں ہے، اور جب اس میں عقل کو دخل دے دیا کہ یہ کیوں ہوا تو پھر وہ شرعی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ملتا آپ سمجھ لیں۔ یہ اعتراض جو میں نے کیا کسی شخص نے نہیں کیا آج تک اس دلیل پر، یہ احناف کی دلیل ہے، اور اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ یہ دلیل جب صحیح ہوگی کہ جب وہ حکم عقلی ہو، اور ابھی تو یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ حکم عقلی ہے یہ شرعی ہے، حسن و قبح عقلی ہے یہ شرعی ہے، ابھی یہ ثابت ہی نہیں ہوا۔ دو فعل برابر ہیں، شریعت نے چاہا جس کو کر دیا محض اپنے ارادے سے بلا کسی وجہ سے۔ یہی معنی شریک ہیں کہ بے وجہ کسی شے کو اچھا قرار دے دے اور بے وجہ کسی شے کو برا قرار دے دے۔ یہ ہے آپ کے ساتھ۔ تم شرعی کے کیا معنی بتاتے ہو؟ شرعی کے معنی اگر یہ بتاتے ہو کہ وہ عقل میں آئے تو پھر وہ شرع نہ رہی، عقلی رہی۔ یہ ہے آپ کے ساتھ۔ شرع کے تو معنی یہی ہیں کہ وہ عقل میں نہ آئے، اور جو چیز عقل میں آ رہی ہے کہ 2 3 5 ہوتے ہیں، شرع بتائے یا نہ بتائے 5 مانے جائیں گے، اگر نا آپ کے خیال۔ اور شرعی ہونے کے تو یہ معنی ہے کہ عقل میں نہ آئے اور پھر وہ ایک شے کو کہہ دے کہ یہ اچھا ہے بغیر عقل میں آئے، اور پھر ایک شے کو کہہ دے یہ برا ہے۔ بھلے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کنکریاں ایک ٹیلے پر یا ایک مینارے پر اس کا نام شیطان رکھا ہے شریعت نے، اور اس کنکری کو اس پر مارا جائے، اس کا نام عبادت اور موجب ثواب قرار دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عقل میں بالکل نہیں آتی، یہ بیٹھ گیا نا۔ یہ عقل کے چلنا اور اینٹنا اس کو صفا مذہب کی دعاؤں میں اس کے شریعت نے صحیح اور اچھا اور حسن قرار دیا ہے، عقل میں کہاں آتی ہے؟ کیونکہ عقلی چیز نہیں، اور اس پر ثواب کا کو ترتب کیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اور وہ شخص قابل مدح ہے۔ حالانکہ عقل میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ کیسا عقل میں آتی نہیں، شرع نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو نامی شرع کی یہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے وہ کر دے شرع۔ آپ کو سمجھ آگے جب مضمون چلے گا تو ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ شرع کے لیے خلاف عقل کرنے کا حکم ہے نا، عقل میں آئے یا نہ آئے، اور پھر وہ جس کو چاہے اچھا کر دے، وہ مضمون آگے آئے گا جب بیان کریں گے ہم۔ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا، یہ غلط۔ یہ استدلال بالکل غلط ہے کہ مساوی دو چیزوں کی تقدیر پر کسی ایک شے کو اچھا اور برا کہہ دینا عقل میں نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے، عقل میں نہیں آتا، یہ تو ظاہر ہے، عقل میں نہیں آتا جبھی تو شرع بتا رہی ہے کہ یہ کرو۔ اگر آپ چوری کی حرکت کو دیکھیے، یہ ہے نا دوسرے کا مال لوٹیے، اور یہ کیا حرکت ہے؟ یہ نماز کی حرکت ہے، دونوں حرکتیں متحد بالحقیقت ہے، عقل میں کہاں آتی ہے؟ دونوں حرکتیں، کسی کا مال اٹھا لینا اس میں حرکت ہے، اور ہاتھ کانوں تک اٹھانا اس میں بھی حرکت ہے۔ یہ نماز کی حرکت ہوئی، موجب مدح اور موجب ثواب، اور وہ موجب ذم حرکت ہوئی، موجب عقاب ہوئی۔ حرکت کی حالت پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں
وہ یہ ہے کہ ایک حیث کو چھوڑنا اور دوسرے تک پہنچنا. انتقال جسم کا کسی ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں پہنچنا، اس پہنچنے کا نام حرکت ہے، اور نہ پہنچنے کا نام سکون ہے. ایک حیث سے بھرا ہوا ہو، ایک مکان سے جسم بھرا ہوا ہو، اس بھرے رہنے کا نام سکون ہے. حرکت اور سکون کے معنی یہ بھی سمجھ لے جاؤ تاکہ یہ لفظ دن رات بولا جاتا ہے، چلنا کیا نا. تو انتقال جو ہے ایک حیث کو ایک مکان کو چھوڑنا، یہ آیا دوسرا مکان، اس کو چھوڑ دیا یہاں آیا، اس کو چھوڑا یہاں آیا، اس کو چھوڑا یہاں آیا. یہ جسم کے جسم، یہ چھوڑنا جو ہے یہ بالکل ایک ہی شے ہے، چوری کے اندر بھی اور زنا کے اندر بھی اور نماز کے اندر بھی، سب جگہ ایک ہی چیز ہے. جتنے اعمال ہیں، عمل کہتے ہیں حرکت اور سکون کے مجموعے کو. حرکات اور سکنات سب آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہیں اور کوئی ان میں ایک کو دوسرے پر تمیز و فوقیت نہیں. بات سمجھ آ گئی نا. تو ہمارا یہ کہنا کہ ایک شے حسن ہے اور ایک شے قوی ہے شرع کے نزدیک، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ شرع تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس کی کوئی اچھائی کی وجہ نہ ہو اور شرع حکم دے دے کہ یہ اچھی ہے، جس کی کوئی برائی کی وجہ نہ ہو اور شرع حکم دے دے کہ یہ بری ہے. آپ کے خیال میں آ گیا نا؟ یہ نہیں اب بالکل ظاہر ہے. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل فلما ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا. ایک ایمان کا لفظ یہاں استعمال کیا اس نے. پھر کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، پھر وہ کلمہ توحید کا اس نے بیان کیا. پھر کہا وانا من المسلمین، کسرا کے اس نے کہا میں مسلمان ہوں. 3 بار ایمان لایا مسجد کے مؤکد طریقے پر. تو اس کے ایمان نہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. کیونکہ وہی فعل بنو اسرائیل کریں تو ٹھیک ہے، آپ کریں تو ٹھیک ہے، دنیا کرے تو ٹھیک ہے، فرعون کرے تو نہیں ٹھیک ہے. نہیں، یہ عقل میں بات آتی ہے. اس نے کہا الانا، میں نہیں تسلیم کرتا، کتنا ٹھیک ہو یا نہ ہو، مجھے اس کا بحث نہیں، میں نہیں مانتا. اب کچھ نہیں ہوتا، رد کر دیا. یہی تو ہے نا شریعت اعلانا. وہ تو عقل ہے، اس سے کہنے میں نہیں تسلیم کرتا. اعلانے کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ اب کچھ نہیں. کیا اب میں نے اب ایمان لا رہا ہے؟ کیا اب محاورہ یہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور زیادہ فصاحت یہ ہے کہ میں نہیں تسلیم کرتا. کچھ ہی کہے انا من المسلمین کہے، آمن تو کہے، لا الہ الا اللہ کہے، ذہن میں بیٹھ گیا نا. تو وہ شریعت جو ہے اس میں کہاں حسن موجود تھا ان کے عقیدے کے مطابق. اگر ایمان کے اندر حسن ہوتا تو حسن تھا موجود. تو پتہ چل گیا کہ نہیں حسن کچھ نہیں تھا. وہ تو اس کی تسلیم پر ہے. جس کو وہ کہہ دے ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، جس کو وہ کہہ دے غلط ہے وہی غلط. ایک دلیل کی تقریر آپ کے سامنے مکمل ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسی بہت زیادہ ادق بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ آسان بھی ہے. یہ ارباب عقل کی ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر حکم عقلی نہیں ہوگا بلکہ شرعی ہوگا اور نبی کے آنے پر موقوف ہوگا کہ نبی آن کے کہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، تو نبوت سے قبل جو حالت ہوگی لوگوں کی وہ نہایت آسائش اور آرام کی ہوگی. چاہے جو فعل کریں کوئی بات پرس نہیں، کیونکہ حسن قبا تو اب رہا ہی نہیں. حسن قبا تو اب نبی کے آنے پر موقوف ہو گیا اور شریعت پر موقوف ہو گیا. تو شریعت سے قبل اور نبوت سے قبل جو ہے وہ باہی رحمت کا اور رفاہیت کا زمانہ ہوگا. اور نبوت کا آنا جو ہوگا یہ رحمت نہیں ہونے کا بلکہ یہ زحمت ہو جائے گا. اس کے بعد پابندی ہو جائے گی. ایک جماعت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اور ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی. اور حالانکہ بعثت نبوت جو ہے وہ رحمت ہے. جب بعثت نبوت رحمت ہے آگے نا آپ کے خیال میں رحمت نہیں ہے تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہے مساوات نہیں بلکہ وہاں موجود ہے اچھائی اور برائی. زیادہ باریک دلیل ہے ان کی اہم. سمجھ آگے نا؟ اور یہ برہمیوں نے نبوت کے انکار پر بھی یہی دلیل بیان کی ہے جو ان حضرات نے. وہ طریقہ تو ایک ہی ہے اور یہ اس مسئلے میں وہ برہمی بھی شامل ہیں. مواحدین جو منکر نبوت مواحد ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور
امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ کسی کو کوئی عذر ہی نہیں کہ وہ اپنے جہل سے اپنے خالق سے جاہل رہے. خالق سے جاہل رہنے میں کوئی شخص کا عذر معتبر نہیں ہے. خالق کے متعلق جو ہے علم جو ہے وہ لازمی. آپ کو سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکم حسن و قبح شریعت سے قبل ہوگا، شرعی ہوگا، تو قبل النبوت اور قبل شریعت جو ہے زمانہ جو ہوگا وہ رحمت کا بڑی رفاہیت کا ہوگا، اور نبی کے آنے سے رحمت ہو جائے گی. حالانکہ نبی رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. جیسا آپ نے خیال فرمایا. شرعی ہوگا تو قبل النبوت اور قبل شریعت جو ہے زمانہ جو ہوگا وہ رحمت کا بڑی رفاہیت کا ہوگا، اور نبی کے آنے سے رحمت ہو جائے گی. حالانکہ نبی رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. جیسا آپ نے خیال فرمایا. دلیل کی تقریر سمجھ میں آ گئی. پھر تو پتہ چل گیا کہ حکم جو ہے وہ شرعی نہیں ہے بلکہ شرع سے پہلے ہے. تو اس طرح سے پہلے ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ عقلی ہے. نبوت سے قبل اگر ہے تو وہ عقلی ہے، اور نبی پر موقوف ہے تو وہ شرعی ہے. اور یہی دلیل انکار نبوت کی ہے براہ ماضی. نبوت سے قبل سب لوگ خوشحال تھے اور ٹھیک تھا، کوئی نہ حساب تھا نہ عقاب تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نبوت کے آنے کے بعد ایک جماعت نے انکار کیا، اس کے لیے وہ باعث زحمت و عذاب بن گیا. اور نبوت سے قبل کوئی بھی صاحب عذاب اور مستحق عذاب نہیں تھا. اس لیے نبوت جو ہے وہ رحمت ہے. اور یہ حکیم کی حکمت اور رحیم کی رحمت سے منافی ہے کہ ایسا فعل کرے جس سے لوگوں کو اذیت ہو، لہٰذا نبوت باطل ہے. یہ دلیل کی تقریر یہی دلیل جو ہے بیان نہیں براہ معنی بیان کی جو انہوں نے حسن قبح کے عقلی ہونے کی بیان کی ہے. اب سمجھ آ گئی. اس کا جواب بھی اشاعرہ نے نہیں دیا. کوئی جواب اس کا نہیں، میری معلومات نہیں. دلیل کی تقریر تو سمجھ میں آ گئی نا. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں دیکھنا یہ ہے، اس دلیل میں باری کی یہ ہے کہ موت جو عدم پیدا ہونے سے پہلے جو عدم ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے اگر ہمیشہ ہمیشہ معلوم رہتا تو کچھ بھی جھگڑا نہیں تھا، نہ عذاب و عقاب ہوتا نہ موت ہوتی. اب پہلی چیز تو موت موجود ہے تو پیدا ہونے کے بعد لازمی موت کی تلخی چکھنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد عذاب کا قصہ ہے. تو اگر یہ دلیل صحیح ہو تو جس طرح یہ نبوت کی نفی کر رہی ہے اور افعال عباد کے حسن و قبح عقلی کی شرعی کی نفی کر رہی ہے، اسی طرح سے کائنات کی نفی ہو جائے گی. سارا عالم جو ہے ختم ہو جائے گا. کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد مر جانا یہ زیادہ برا ہے بمقابلے اس کے کہ پیدا نہ ہو. بالکل دنیا کا کوئی عقل مند اس کے خلاف کرے تو سمجھ لو پاگل ہے، وہ عقل مند نہیں. ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا مر جائے پیدا ہونے کے بعد تو اس کی کتنی اذیت ہوتی ہے، اور اگر پیدا ہی نہ ہو تو ملعون اولاد نہ ہونے سے لیکن وہ رنج و علم و غم جو اس کی موت سے قطعی وہ نہیں ہے. تو پیدا نہ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ پیدا ہو کر مر جائے. تو اس صورت میں ساری کائنات ختم ہو گئی. آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ یہ نہیں اگر تم کو نبوت کو کہہ رہا ہو، برہنی نبوت کو کہہ رہا ہے، یہ حسن قبح کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقلی ہے. اگر حسن قبح عقلی ہوگا تو نظام عالم ختم ہو جائے گا. خیال میں آئیے نا، نبوت باطل ہوگی تو نظام عالم ختم ہو جائے گا، اور کائنات کا وجود باطل ہوا تو نظام ختم ہو گیا.
جواب سمجھ میں آیا نا؟ یہ دلیل بالکل غلط ہے. اور اللہ پاک نے اس کو ایک ضابطے میں بیان کیا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حقائق اور کائنات احواءہم، ہوا کی جمع احوا، احوا عقولہم آراءہم، اگر واقعات ان کی عقول اور رائے کے تابع ہو جائیں گے، یعنی اہل عقل جو کہتے ہیں عقل کے مطابق واقعات ہونے چاہیے، تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے پوری کائنات ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں. اور عقل کا جب حکم صحیح ہوا تو کائنات کا ہونا جو ہے یہ غیر معقول ہو گیا نا، تو نظام عالمی درم برم ہو گیا. لیکن نظام عالم واقع ہے تو معلوم ہو گیا کہ عقل کا واقعات عقل کے تابع کبھی نہیں ہونے چاہیے. اب جملہ واقعات میں سے حسن و قبا ہے، وہ کیسے عقل کے تابع ہوگا؟ کیا وہ تو عرض ہے، حسین کی صفت ہے حسن، قبیح کی صفت ہے قبا. جب حسن اور قبیح دونوں عقل کے خلاف ہیں تو حسن و قبا کیوں نہ عقل کے خلاف ہوگا؟ اگر آپ کے ساتھ یہ بہت سخت غلطی کی ہے، عقلی نہیں. ایک دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یعنی اس کو محسن کشی کہتے ہیں. ایک شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرے، آپ اس کے پلٹے میں اس کے ساتھ برائی کر دیں. یہ جو محسن کشی ہے اس پر تمام مذاہب اور تمام عالم کا اتفاق ہے کہ یہ بری ہے. آپ کے خیال آپ سمجھئے نا؟ یہ حسن و قبا کو جو لوگ عقلی کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب تمام عالم متفق ہو گیا تو اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں رہا. جو دہریے ہیں، لا مذہب ہیں اور غیر مذہبی لوگ بھی متفق ہیں تو وہ چیز عقلی ہوگی، کیونکہ مذہب کو تو دخل نہیں رہا نا. اس سے پہلے مذہبی فعل کو برا کہیں، جو لوگ مذہب کے قائل نہیں ہیں، جزا و سزا کے قائل نہیں ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو برا کہتے ہیں. ماں باپ کے ستانے کو کوئی بھی آدمی برا اچھا نہیں کہنے گا. تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کا ستانا عقلاً برا ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو یہاں بھول ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہاں بھول ہوئی ہے. وہ جو حسن و قبح کمال اور نقصان اور منافرت اور کے معنی میں ہے، یہ مسئلہ اس میں شامل ہے. وہ سب کے نزدیک عقلی ہے، اس کو یہاں لانا نہیں چاہیے. وہ عقلی ہے. جیسے علم اچھی چیز ہے سارا عالم متفق ہے، جہل بری چیز ہے سارا عالم متفق ہے. تو اس سے اس بات پر استدلال کرنا کہ اعمال بندے کے جو افعال اختیاری ہیں ان کو استحقاق مدح و ذم اور استحقاق ثواب و عقاب جو ہے وہ بھی وہ عقلی ہو، وہ عقلی زیادہ نہیں زیادہ میں کہتا ہوں. یہ اس کی بھی ضرورت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بھی اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ ہے کیا چیز. حسن و قبا کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ سب فضول بات ہے. کئی بات آپ غور کریں، آپ سمجھ گئے نا کیا چیز ہے حسن اور کیا چیز ہے قبا. یہ جتنے لفظی معنی بتائے ہیں یہ سب خیالی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں حسن و قبا کا مصداق کیا چیز ہے؟ وہ دکھ اور سکھ ہے. یاد رکھو، دکھ جو ہے اس کا نام برائی ہے، برا ہے وہ، اور سکھ جو ہے اس کا نام ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ آپ سمجھ جدید تحقیق میں نے کر لی کہ در حقیقت جو ہے حسن قبح کوئی چیز نہیں ہے. جو انسانی شعور ہے اس شعور کے اندر اگر کوئی شے بری ہے تو وہ دکھ ہے، اگر کوئی شے اچھی ہے تو وہ سکھ اور راحت. ٹھیک ہے. اب جتنی بھی اشیاء ہیں، خواہ وہ جواہر ہوں یا اعراض ہوں یا افعال اضطراری ہوں یا افعال اختیاری ہوں، پوری کائنات بالکل جدید تحقیق کر لی میں نے، جتنی بھی کائنات ہے
پھر سورج ہے، موتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھنے کے بعد طبیعت کو سکھ ہوتا ہے، موتی کو دیکھنے کے بعد سورج سے یہ تمام منافع کا سکھ ہوتا ہے جتنی بھی کائنات ہے. اور جب وہ ذریعہ بنے گی دکھ کا یا سکھ کا تو اس ذریعہ بننے کے اعتبار سے وہ سب کبھی اور حسن و کبھی ہو جائے. بیٹھ نا جیسے گندگی اور نجاست ہے اس کو دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، خوشبو ہے، رائحہ ہے، تناسب ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا کہ اصل میں دکھ اور سکھ کی طرف جو شے لے جا رہی ہے، اور دکھ اور سکھ جو ہے وہ عقلی نہیں ہے بلکہ وہ حصی ہے، جانور بھی اس میں مشترک ہے. آج کے گرہ کے پاس سے جانور بھی نہیں گزرے گا، یا ڈینجر لگا ہوا ہوگا کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، وہاں آدمی نہیں گزرے گا، جانور گزر جائے گا. لیکن سامنے اگر آگ رکھی ہوئی ہے تو جانور بھی وہاں سے نہیں گزرے گا. اگر تو بیڑیا ہے تو سامنے موت نظر آ رہی ہے، بکری اس سے ڈر کے بھاگے گی، چل جائے گی. اور اس بات کی ہم تحقیق کر چکے کہ شاید ایک انگلی اگر سمندر میں ڈال دیں تو اس میں جو تری ہے اتنی بھی بھیڑیے سے بکری کو نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ آدمی سے پہنچا. وہ ڈر کے قصائی کے پاس آ جاتی ہے، وہ فوراً لازمی کہے گا بھیڑیے سے بچنا ممکن تھا، لیکن چونکہ فوری اس کے اندر قباحت موجود تھی اور موت، اس لیے وہ اس سے بھاگ. یہ حصی چیز. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بس اب اس عالم کے اندر جو حسن و قبح ہے، یعنی جو دکھ اور سکھ ہے، اس کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب دکھ اور سکھ کی بنا پر آگے نا آپ کے خیال میں حسن و قبیح ہو جائیں گے. اب کچھ ایسے افعال ہیں کہ وہ ذرائع حسن و قبح کے بنیں گے اس عالم میں نہیں بلکہ دوسرے عالم میں. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو چونکہ دوسرا عالم عقل میں آ نہیں سکتا، عقل کا جیسے یہ الماری رکھتی ہوئی ہے، اس میں 20 کتابیں رکھتی ہیں، لیکن 1000 کتاب کی لائن لگا کے اس الماری کے اندر داخل کریں تو نہیں آنے کی. کہ چھوٹے عالم میں اور ظرف میں بڑا عالم آ نہیں سکتا، تو عقل کے ننھے سے عالم کے اندر دائمی عالم آ نہیں سکتا. کیا میں آ گیا نا؟ تو وہاں کے دکھ اور سکھ جو ہے وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیا دکھ ہو. تو جو اعمال اور افعال اس قسم کے ہیں بیرونی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا، اس کا وقت نہیں ہے کہ وہ دکھ اور سکھ موجود ہے دوسرے عالم میں. عقلی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا تو بھی عقلی کو نفی ہو رہے نہیں، یعنی عقلی کی نفی کی دلیل، یہ میرا مطلب. عقل کے غیر معقول ہونے کی عقل معقول، یعنی یہ بات عقل میں آ جائے گی کہ عقل میں نہیں آنے گی. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ یعنی بات عقل میں نہ آئے لیکن بات کا عقل میں نہ آنا عقل میں ضرور آ جائے گا. تو وہ نہیں آ سکتی. تو جو اس قسم کے افعال ہیں جو دکھ اور سکھ کا دوسرے عالم میں ذریعہ بنیں گے وہ عقل میں آئی نہیں سکتی، اس لیے وہ سب شرم. بیٹھ گئے نا؟ جیسے کنکریوں کا مارنا ہے، نماز کا پڑھنا ہے، حج کا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی افعال. اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں ایک بڑا عظیم شان مغالطہ ہے کہ وہ شے جو ذریعہ ہے حسن و قبح کا، یہاں تو اکثر باتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے بھی ان کو ذریعہ عقبہ کا بنا دیا ہے. جیسے ماں باپ کی اطاعت، اس طرح کے یہاں نظام عالم تباہ ہو جائے گا اگر ماں باپ کو ستائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس پر دونوں فریق متفق ہیں، جو لامذہب ہیں، جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی باپ کو کوئی دہریہ اپنے باپ کے ستانے پر راضی نہیں ہے. جناب وہ اتفاق سے اس قسم کا ایک ٹکڑا بلکہ بڑا ٹکڑا زیادہ شریعت نے بھی لے لیا ہے. نہیں سمجھا آپ کہ اتفاق سے وہی شے یہاں ذریعہ بن رہی ہے سکھ کا اور دکھ کا، وہی شے وہاں بنے گی، اس سے دھوکہ کھایا ہے انہوں نے. تو اس کا ایک رخ عقلی تھا، یہ میں نے آپ کو خلاصہ کر کے بتا دیا جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت کو بنا دیا تو نظام عالم بھی اس پر موقوف ہے اور نظام اخروی بھی اس پر موقوف ہے، دونوں حیثیتیں ہیں. بیٹھ گیا نا؟ جسے سچائی اس پر نظام عالم بھی یہ موقوف ہے، نظام معاملات سب ختم ہو جائے گا اگر صدق باطل ہو جائے.
اسی طرح معاملہ اخروی نظام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ مخصوص ہیں تو اگر وہ کیے جائیں تو یہاں کوئی نقصان نہیں ہونے کا. ان کو نماز نہ پڑھے تو نظام پر کوئی اثر نہیں, کنکریاں نمازیں تو نہیں ہونے کا. کیا جائے گا نا صفا مذہب میں آ کر کرنا دوڑے کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا. حجر اسود کو بوسہ نہ دے کوئی نقصان نظام عالم میں نہیں پیدا ہوگا. آپ سمجھ رہے نا وہ مخصوص ہیں ضرورت ہے نا. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہاں کے لیے مفید ہے یہاں وہ کریں وہاں اس کا اثر وہاں نہیں ہوگا. آپ چاندی رات کو دیکھیں خاک ثواب بتایا نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل حسن ہوتا ہے اور وہ مستحق مدح ہوتا ہے لیکن مستحق کا ثواب نہیں ہوتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ان الذین کفروا اعمالهم کسراب, جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال مثل سراب کے ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ پلوں کا بنانا, دان, کن, روزہ, یہ تمام نیکیاں کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ اپنی جگہ پر دنیا کی کوئی طاقت شریعت کیا سارا عالم مل کے بھی اس کی برائی نہیں کر سکتے. جو فعل فی نفسہ حسن ہے لیکن مستحق کا ثواب نہیں ہے, وہ وہاں جائے گا تو اس کو مثل سے کے پائے گا. یہ خیال نہیں پہنچا جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ پاک آپ کو مجھ کے دونوں کو توفیق ہدایت کرے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بہرحال حسن و قبح کا عقلی ہونا ثابت نہیں ہو سکا. جو بھی دلائل بیان کیے ہیں وہ سب غلط ہیں. اب ایک دلیل انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب صدق و کذب برابر ہوں, یعنی آپ کو 1000 روپیہ ملے گا اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور 1000 روپیہ ملے گا سچ بولیں گے, دونوں باتیں مساوی. جب صدق و کذب برابر ہو جائے تو طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ صدق ہی کو اختیار کریں, مساوات کی تقدیر کو. آپ میری بات سمجھ گئے نا یا نہیں؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ صدق کے اندر کوئی خوبی تھی جس بنا پر اختیار کی. ابھی یہاں تو گفتگو یہ ہے کہ صدق کے اندر ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ جو جس خوبی میں یہ استحقاق ہو کہ خدا اس کے صدق کا حکم دے, یا خدا یا موجب ہو وہ خوبی اس بات کی کہ خدا اس کا حکم دے. یہ معنی ہے نا. حالانکہ یہ بات غلط نہیں آیا آپ کے خیال میں. اس بات کو وہ نہیں سمجھے کہ یہ جو صدق ہے یہاں مغالطہ ہوا ہے کیونکہ نظام عالم اس صدق پر موقوف ہے, وہ طبیعت کے اندر مرکوز ہے اور اس کے فوائد چونکہ یہاں موجود ہیں اس بنیاد پر ہر شخص صدق کو اختیار کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی بلکہ اس لیے کہ یہاں نکو بنے گا, بدنام ہوگا, نقصان پائے گا, اس لیے وہ کرتا ہے. کیا رہا عقلی خیال میں آ گیا نا. اور جتنا ٹکڑا وہ عقلی ہے وہ ہے جس کا اس نظام سے تعلق ہے, اس سے تعلق. اب میری بات سمجھ گئے نا؟ وہ اتفاق سے آن کے وہی صدق کا مسئلہ جس طرح وہ بقائے عالم کا موجب بنا اسی طرح وہ بقائے اخرى کا موجب بن گیا. تو ادھر کا رخ کے اعتبار سے وہ اختیار کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے جب تو لازمی نہیں ہے. بعض اوقات انسان کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ مساوات کی تقدیر پر بھی وہ عادی ہوتا ہے جھوٹی قسمیں کھانے کا اور جھوٹ بولنے کا. اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کی علت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اچھی چیز ہے اور وہ مستحق ثواب اور مستحق مزہ ہے, نہیں, بلکہ چونکہ نظام عالم موقوف ہے اس پر اور وہ پہلے سے طبیعت کے اندر مرکوز ہے, جبلی چیز ہے, اس بنیاد پر وہ صرف اختیار کرتا ہے. یہ دلیل بھی غلط. اب کی سمجھ میں بات آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اب ان کے جو دلائل ہیں ان کا اب ٹائم نہیں ہے تو آئندہ ہفتے بیان کروں گا. باقی ایک علت بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ اصل میں یہ چیز پیدا کیوں کرتی ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. ہاں وہ یہ ضروری بات نہیں ہے کہ غیر مسلم آدمی کے ہو وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جس وقت بھی عقل کا بھرم ہوگا اس وقت یہ خرابیاں پیدا ہوں گی. آپ سمجھ گئے نا؟ اصل میں بنیاد اس کی جو ہے یہ حسن موجب حکم ہے. یہ شیطان کا نام سنا نا آپ نے, اور شیطان بواسطہ شیطنت یعنی جوہر یہ متصل بواسطہ شیطنت. یہ شیطنت چیز کیا ہے؟ یہ شیطنت یہی چیز ہے کہ حسن موجب حکم ہو. یہ جو بنیاد ہے اس نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ,
جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، بجز ابلیس کے علاوہ، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ ہر طرح کا ترجمہ کر دیا اردو زبان دلی کا، لم یکن من الساجدین۔ اس میں قال ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کون مانے تھا تجھ کو جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ سجدے کے کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کون مانے؟ کب؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دے دیا۔ یہاں دو اصول سمجھیں آپ، یعنی میرے حکم کے بعد کوئی معنی نہیں ہے۔ چلنا کہ وہ کہ آگ میں گر پڑو تو خدا کے حکم کے بعد کوئی معنی نہیں۔ اس نے کہا یا نار کونی بردن، اب آگ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، اس کو بس بننا پڑے گا۔ ویسے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آگ کو حال ہونا چاہیے، لیکن جب اس نے حکم دے دیا عظمت تو کیا نار، تو کونی برد لا کونی حال۔ آپ سمجھ گئے نا؟ بلکہ آپ سمجھے نا بڑی عجیب بات کہ امر کے بعد کوئی معنی نہیں۔ اب اس کی دلیل کہ آپ سمجھیں، بڑی عجیب بات کہ میں اس بات پر پہنچ گیا کہ امر جو ہے، آپ سمجھیں جس نے حکم دیا تو اس کے بعد لازمی امتثال ہوا، اطاعت ہوئی، اطاعت کے معنی امتثال ہوئی۔ تو وہ امتثال امر جو ہے اطاعت میں جب مصروف ہو رہا ہے تو اس وقت وہ دوسرے کو اطاعت میں مصروف ہونے سے کیسے روک سکتا ہے؟ وہ تو خود ہی مصروف ہو رہا ہے، اس لیے کوئی شے معنی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ سمجھے، یہی کی بات ہے جو رجسٹر میں لکھنے آپ ازل سے ابد تک پورا رجسٹر ہے، یعنی ہر شے اطاعت امر الہی میں مصروف ہے۔ اب معنی ہونے کے کیا معنی ہے کہ وہ دوسرے کو اطاعت سے روکے، خود جب مصروف ہے اطاعت سے تو روکے گی، جب اطاعت سے فارغ ہو کے وہ شے بن جائے اور پھر روکے۔ وہ تو خود اطاعت کر کے اپنا وجود حاصل کر رہی ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ ابھی وہ مکمل موجود نہیں ہوئی، مکمل موجود جب ہی ہوگی کہ جب وہ اطاعت سے فارغ ہو جائے، اور ہر شے اطاعت میں مصروف ہے تو دوسرے کو اس کی اطاعت سے کیسے روک سکتی ہے؟ یہ سمجھ آیا؟ عجیب بات ہے۔ ماں منع کا یہ بتا رہا ہے نا، قرآن ہے یہ، آپ قرآن کو دیکھیے اٹھا کے۔ اور یہ فلسفے کے چکر جو ہے تو چونکہ ناقص علم ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی امام غزالی اور ہم جتنے لوگ ویسے کہتے یہی چلے آ رہے ہیں، لیکن متاثر ہے، کچھ چیز نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے اصل میں، کھایا، دیکھنا ہی نہیں تھا اس کو۔ اتنی بری چیز تھی، اتنا علم موجود ہے اس میں۔ ماں منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، میرے امر کے بعد، یہ عقل میں بات نہیں آتی تھی نا کہ امر کے بعد کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ وجہ کہ امر کے بعد تو اطاعت میں مصروف ہوگا نا، امتثال امر میں مصروف ہوگا، اطاعت میں مصروف ہوگا۔ جب وہ مصروف ہے اطاعت میں تو دوسرے کا یہ خود بوجھ لیے جا رہا ہے۔ آگے نہ اسی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس سے فارغ ہو تب جا کے وہ کسی کا بوجھ ہٹائے، اپنے سر میں بوجھ لگا ہوا ہے اس کو یہ چلا جا رہا ہے، وہ دوسرے کا بوجھ کیا ہٹا سکتا ہے؟ وہ کلنا الی مولا، وہ تو خود بھاری ہے اس کا بوجھ، اس کا مالک ہے۔ کہتا ہے منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، کون مانے تھا سجدے کے کرنے سے ہے ابلیس؟ کب؟ جب میں نے تجھے حکم دے دیا۔ حکم نہ دیتا تو اس وقت میرا حکم نہ دینا مانے ہو جاتا۔ کیا اس نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه۔ اس نے معنی بتایا، معنی کی حقیقت کیا بتائی؟ اس نے کہا معنی کچھ نہیں، یہ اصل میں امر جو ہے لا قانون کی، خلاف قانون تو نے حکم دیا ہے۔ قانون یہ تھا کہ بہتر کو بدتر سجدہ کرے اور تعظیم کرے اس کی، نہ کہ بہتر بدتر یا کمتر کو سجدہ کرے اور تعظیم کرے۔ آپ سمجھے نا، تو نے حکم یہ لے دیا بہتر کو کہ وہ کمتر کو کی تعظیم کرے اور سجدہ کرے، اور قانون یہ تھا کہ کمتر کو چاہیے کہ اسے حکم دیتا تو کہ وہ اعلیٰ کو اور افضل کو سجدہ کرے یا تعظیم کرے۔ تو قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، چلنا یہ، اور بہتر بدتر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کی دلیل کہ انا خیر منہ، انا افضل منہ، میں اس سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، اور آگ بہتر ہے، والنار خیر من الطین ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اور بہتر سے جو شے بنے گی وہ بہتر ہوگی اس شے سے کہ جو کم تر سے بنے گی، یعنی مٹی سے ہوگی، اس لیے ہر صورت میں اس کا افضل ہوگی۔ یہ دلیل کی تقریر کی ہے، یعنی اس کو لا قانونی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قانون کے خلاف امر ہوا ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ یہ نہیں آئی تو کیا نتیجہ نکالا اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ حسن جو ہے اور خیر جو ہے اور فضیلت جو ہے اور اچھائی جو ہے وہ موجب امر ہے۔ یہ سمجھا؟ شیطان کی ذہنیت کیا ہوئی کہ خیر جو ہے، افضلیت جو ہے، بہتری جو ہے، حسن جو ہے، وہ مقتضی ہے اس بات کی کہ تو اس کے مطابق عمل کرے، اور وہ بہتری مجھ میں موجود ہے، تو مزدوریت کا میرے ساتھ حسن کیا جاتا نہ کہ ساجدیت۔ یہ کہا سمجھ آئیے نا کہ کیا شیطنت ہوئی کہ حسن موجب امر ہے، یہ اس کا نظریہ ہے شیطان کا، اور وہ اپنے تمام شاگردوں کو واسطہ اور بالواسطہ یہی سمجھاتا چلا آیا۔ خیال میں آ گیا نا؟ تو اس کی جو پہلی جماعت ہے اس کا نام ہے فلاسفہ، حکما، یہ ارباب عقل جو ہیں، یہ شاگرد رشید ہیں شیطان کے نمبر 1، اور پھر ان کے ذریعے سے جو کچھ آوازیں دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتی ہیں وہ ہیں، اور باقی جتنے اور مذاہب میں تو خیر کوئی چیز نہیں، مثلا نام کے ہیں، چوپایوں کے ایوان لا عاقل ہیں، یہ یہودی نصرانی مشرک، یہ تو قابل خطاب ہی نہیں ہے۔ اصل میں تو گفتگو اسی جماعت سے ہے نا جو اخلاق کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ اب اس میں غلطی کیا ہوئی شیطان سے؟ غلطی یہ ہوئی کہ اس بات کو نہیں سوچا کہ حسن جو ہے وہ صفت ہے حسین کی، وہ کائنات اور واقعات کی صفت ہے، یعنی کسی شے کو تو کہیں گے آپ کی یہ حسن ہے، اس میں حسن ہے، اس میں صفائی ہے، اس موتی میں یہ خوبی ہے، اس فعل میں یہ حسن ہے، نہیں سمجھا آپ؟ حسن و قبح اعراض اور جواہر یعنی کائنات اور حقائق کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور صفت تابع ہے موصوف کے، صفت حرارت ہو نہیں سکتی جب تک کہ حار نہ ہو، روشنی ہو نہیں سکتی جب تک کہ روشن نہ ہو، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ اعراض جو ہیں وہ تو تابع ہیں نا جواہر کے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں تو محاسن اور قبائح جو ہیں یہ در حقیقت حسین اور قبیح کے اوصاف ہیں، اور حسین اور قبیح جو ہیں وہ حقائق ہیں۔ خیال میں آ گیا نا؟ تو ان سے پیچھے ہو گئے، وہ حسن پیچھے ہو گیا نا۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں تو یہ کہتا ہے حسن کے تابع ہونا چاہیے امر، اور اس بات کو نہیں سمجھا کہ کائنات جتنی ہے وہ امر کے تابع ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، کن امر ہے اور یکون کائنات ہے، تو واقعات جب امر کے تابع ہو گئے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو واقعات کے اوصاف بدل جائے، امر کے تابع ہو گئے، اس نے الٹا کر دیا بدنصیب نے، نہیں آیا آپ کے خیال میں کہ ان صفاتوں کے تابع کر دیا امر کو؟ ابھی وہ تو کائنات کا وجود ہی اس کے امر کے تابع ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ اب وہ امر کیا ہے؟ امر کون؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان کیا ہے جب وہ کسی شے کو شیئیت دینے کا ارادہ کرتا ہے؟ کیا شان ہے؟ ان یقول له کن، اس سے کہتا ہے امر کن، اس کو کرتا ہے۔ کن جو ہے کون کا امر ہے، یہ امر ہوا نا، اس امر کا کیا نتیجہ ہے؟ فیکون، یعنی واقعات حاصل ہو گئے، فحصل الواقعات و کائنات اور عالم موجود ہو گیا۔ تو جب عالم کا وجود تابع ہو گیا اس کے امر کے، تو عالم کے جو صفات ہیں وہ بدرجہ اولا تابع ہو گئے، اس نے اس کو الٹا کر دیا، امر واقعات اور پھر صفات، اس نے صفات کے تابع کر دیا امر کو۔ کمبا یہ الٹی عقل، یہ الٹی عقل کا نام شیطانت ہے۔ یہ غلطی ہوئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے حکم کے تابع نہیں ہے۔ ذہن میں آ گیا نا؟ نوا استحقاق کا یہ جو یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم موجب نہیں کہتے، احناف ائمہ احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم موجب نہیں کہتے کہ حسن و قبح موجب امروں نہیں ہے، ٹھیک موجب نہیں کہتے لیکن مقتضی تو بتاتے ہیں، استحقاق تو بتاتے ہیں۔ وہ استحقاق کہاں سے آیا؟ نماز کے اندر جو حسن جہت محسنہ ہے وہ جہت محسنہ کس نے پیدا کی؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟
یہ خلاف عقلی نہیں آپ کیونکہ عقل مقتضی نہیں تھی کہ نماز میں جہت محسنہ پیدا کر رہے اور زنا میں جہت مقبحہ پیدا کر رہے، دونوں چیزیں برابر تھی. اب کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ خلاف ہے، اس لیے کوئی سخت غلطی ہوئی گئی. اب جو لوگ کہتے ہیں شرعی ہے ان کے دلائل بیان کروں گا، ان کا دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس وقت یہ کہا جائے 12 بجے اور دلیل یہ ہے کہ سورج چھپ رہا ہے تو واقعہ یہ صحیح ہے، سورج چھپ رہا ہے، لیکن یہ دلالت 12 بجنے تو نہیں کر رہا. اس لیے آپ کو انشاءاللہ اب نماز کا وقت قریب آ گیا، ان کے دلائل بیان کروں گا، پھر اپنی رائے بیان کر دوں گا، بالکل نہیں ان سب سے الگ دونوں فریقوں. اب اپنے رب کی تکبیر بیان کر کے واللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبوح قدوس سبوح قدوس سبحان الملک القدوس سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ 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 اللہم صلی علی نبینا ورسولنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.